بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن نادیہ بہت خوشی کے ساتھ روم میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، الحمدللہ، آج میرا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ میں نے 1 گھنٹے میں 2 سپارے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ اسی طرح 15 دن میں میرا ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خوشی سے قرآن رکھنے لگی۔ تبھی اس کی چھوٹی بہن فاطمہ نے پیار سے پوچھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے قرآن پڑھا، لیکن کیا تم نے جو پڑھا اسے سمجھا بھی؟ نادیہ تھوڑی حیران ہو گئی۔ سمجھا؟ نہیں، میں تو بس پڑھ لیتی ہوں، میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ فاطمہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور پیار سے بولی، جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہی ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سوچو نادیہ، اگر قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو کیا صرف پڑھ لینا کافی ہے یا اسے سمجھنا بھی ضروری ہے؟ نادیہ اب فاطمہ کی باتیں دھیان سے سن رہی تھی۔ فاطمہ نے آگے کہا، آج ہم نے کلاس میں ایک اور آیت پڑھی، سورہ الفاتر آیت نمبر 32۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے چنا، اور ان میں سے کچھ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کچھ بیچ کے ہوتے ہیں، اور کچھ نیک کاموں میں سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو فالو کرنے والے 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے ٹائپ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یعنی قرآن ہونے کے بعد بھی اسے کبھی نہیں پڑھتے، قرآن کو صرف شیلف پر رکھ دیتے ہیں یا صرف کسی کے بخشش کے لیے نکالتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو صرف ایک رسم بنا دیا ہے۔ دوسرا ٹائپ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن بنا سمجھے، صرف اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ 10 یا 15 دن میں ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ انہیں ثواب تو ملتا ہے لیکن وہ قرآن کا پورا حق ادا نہیں کر پاتے۔ تیسرے ٹائپ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اپنی صلاحیت کے حساب سے دوسروں تک بھی قرآن کا علم پہنچاتے ہیں۔ یہی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، چلو اسے ایک سمپل ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمیشہ ٹاپ کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں اور اپنے گول پر فوکس رکھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ بس پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں مگر وہ باؤنڈری لائن پر ہوتے ہیں، یا تو پاس یا تو فیل۔ اور کچھ جو پڑھتے ہی نہیں، سست ہوتے ہیں، دنیا کے انٹرٹینمنٹ میں مگن، نو فوکس، نو گول، بس صرف دنیا میں بیزی رہتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور ساتھ ہی صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ ٹاپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی منزل یعنی جنت ضرور ملتی ہے۔ جو صرف پڑھتے ہیں بنا سمجھے، وہ بیچ والے ہوتے ہیں۔ وہ آخرت میں یا تو پاس ہوں گے یا فیل، اور پاس ہوں گے بھی تو اپنا حساب چکانے کے بعد۔ اور جو قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں تو آخرت میں ان کو صرف اور صرف پچھتاوا ہی ہاتھ لگے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ سن کر نادیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں سمجھ گئی، میں صرف پڑھ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں رہی تھی، نہ کوئی تدبر اور نہ ہی کوئی تفکر۔ لیکن بہن، اگر میں سمجھ کر پڑھوں گی تو میرا ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا۔ فاطمہ مسکرائی اور نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اللہ کو کوانٹٹی نہیں، کوالٹی پسند ہے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو خالص نیت سے کیا گیا ہو۔ تم نے نوٹس کیا ہوگا، جب تم صرف پڑھ رہی ہوتی ہو تو تمہاری زبان پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے میری پیاری بہن، تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو، دھیان کے ساتھ پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن سے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اس میں ہر پرابلم کا سولوشن ہے، لیکن
ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بار بار فرماتے ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو سوچو، قرآن کو سمجھ کر تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ نادیہ آنسو پوچھتے ہوئے مسکرا کر بولی، فاطمہ آج تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ آج سے میں کوشش کروں گی، چاہے تھوڑا ہی صحیح، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھوں۔ اور میری بہن، تم جو بھی سیکھ رہی ہو مجھے بھی سکھانا، میں بھی قرآن کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے اسے گلے سے لگا لیا، اور اس دن سے نادیہ نے صرف قرآن پڑھا نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنا اور اس پر چلنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے، تفکر و تدبر کرنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن تو راہ ہدایت ہے۔ تو سوچو دوستو، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ کرنے کے بہت کام آئے گا۔ تو آج سے قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو معنی کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے ساتھ ایک بک اور پین ضرور رکھیں، تاکہ اس سے آپ اپنی زندگی کے لیے ضروری لیسن حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔